عوام کو کبھی بھی انتخابی عمل سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے۔ اگر ایسا ہو جائے تو نشستیں پی ٹی آئی کو ملیں گی، سنی اتحاد کونسل کو نہیں۔ اگر سنی اتحاد کونسل سے غلطی ہوئی تو الیکشن کمیشن تصحیح کر سکتا تھا۔ جسٹس اطہر من اللہ کے یہ ریمارک سامنے آئے۔ اگر پارلیمانی جماعت قرار دینے کے پیچھے پی ٹی آئی کی شمولیت ہے تو وہ پہلے ہو چکی تھی۔ جسٹس منیب کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن نہیں لڑا، پھر پارلیمانی جماعت بھی مان رہا ہے۔ جسٹس منیب کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے۔ الیکشن کمیشن کے احکامات میں کوئی منطق نہیں لگتی۔ جسٹس منیب اختر کی جانب سے یہ ریمارکس سامنے آئے۔ بالکل وہ انڈیپینڈنٹ رہ سکتا ہے، کیا پارٹی کو مطلب جوائن کسی بھی پارٹی کو کر سکتا ہے؟ وہ کسی بھی پارٹی پولیٹیکل پارٹی جو رجسٹرڈ ہے وہ کر سکتا ہے۔ جی آپ اپنے دلائل نہیں دیں گے تو مجھے کیا سمجھ آئے گی کہ آپ کی جانب سے کیا لکھنا ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ ریمارک سامنے اس آئے۔ کے اگینسٹ آپ کہیں کہ اسپیشل سیٹس بھی دیں، اٹ از ناٹ آٹومیٹک۔ سوری، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جیسے آپ کے سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت اس وقت جاری ہے۔ اگر آپ سپوز کل کو کلیم ہی نہ کریں اسپیشل سیٹس، میرا خیال ہے کہ فیصل صدیقی صاحب ہم آپ کو سننے بیٹھے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے نے یہ ریمارکس دیے، یہ غیر ذمہ دارانہ بیان ہے۔ جسٹس منیب اختر کی جانب سے یہ ریمارک سامنے آئے۔ فل کورٹ میں ہر جج کو سوال پوچھنے کا اختیار اور حق ہے۔ جسٹس منیب اختر کی جانب سے یہ ریمارک سامنے آئے۔ میں اس پہ آؤں گا اس بات پہ، کیونکہ اس کا تعلق سیکنڈ پارٹ سے ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے ہمیں ایز اے پارلیمنٹری پارٹی ریکگنائز کر لیا، تو کیا یہ مینڈیٹری ہے کہ یہ ریزرو سیٹس دی جائیں یا نہیں؟ فیصل صاحب آگے بڑھیں، میں نے ہلکے پھلکے انداز میں بات کی تھی۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا اس قسم کا غیر ذمہ دارانہ بیان تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹس منیب اختر کی جانب سے یہ ریمارک سامنے آئے۔ ایک پارلیمنٹ ہوتی ہے جس میں 80% لوگ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، تو واٹ ہیپنس ٹو دی چیف جسٹس نے فیصل صدیقی کو ججز کے سوالات کا جواب دینے سے روک دیا۔ چیف جسٹس اور جسٹس منیب اختر کے درمیان جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ ہم آپ کو سننے بیٹھے ہیں، ہم اپنا فیصلہ کر لیں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ ریمارک سامنے آئے۔ ایک بار عدالت پیش ہوا تو کہا تھا کہ آپ اگر فیصلہ کر چکے تو میں اپنا کیس ختم کرتا ہوں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا۔ آپ اپنے دلائل نہیں دیں گے تو مجھے کیا سمجھ آئے گی کہ آپ کی جانب سے کیا لکھنا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ پارٹی تھے، جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے پاس وہ لوگ آئے جو دوسری پارٹی کے تھے، آ سکتے تھے نہیں آ سکتے، وہ علیحدہ بات ہے۔ یہاں پہ میرے کہا جو 51 بتا رہا ہے، یہ جو سہولت دی گئی ہے کہ آپ کسی بھی پارٹی کو 3 دن میں جوائن کر سکتے ہیں، وہ صرف اور صرف آزاد کو دی گئی۔ اگر آپ یہ آزاد کے زمرے میں اپنے آپ کو لے آتے ہیں، یعنی اگر وہ کینڈیڈیٹ آپ کہتے ہیں کہ وہ آزاد ہے، پھر تو ان کو اس کے جنرل سیٹس میں شامل کر کے، یعنی اس پارٹی کے جس نے جنرل سیٹ جیتے ہوں اس میں یہ آزاد شامل ہوں گے، پھر ان کی ٹوٹل نمبر کاؤنٹ کی جائے گی۔ تو 2 چیزیں آپ نے بتانی، ایک آپ کے پہلے سے جنرل سیٹس تھی، ایک بے شک ایک تھی، 50 آپ میں شامل ہو گئے، کوئی بات نہیں۔ دوسری بات یہ کہ کیا جو شامل ہونے والے تھے وہ آزاد تھے یا کسی دوسری پارٹی کے تھے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ فرق ہے، کیونکہ یہ حق صرف اور صرف آزاد کو ہے، پارٹی افیلیٹڈ کینڈیڈیٹ کو نہیں ہے۔ سر اگر وہ آئے گا تو 63 میں آنسر دے دیتا ہوں۔ نمبر 1، we had no general seats before the independents and these were independent candidates, but I'll come to that. You accept it? Yes. Whether PTI accept it? Yes. کہاں پی ٹی آئی کو آپ نے شامل نہیں کیا؟ اسٹینڈ پر میں اس پہ آتا ہوں، ابھی میں نے آپ کو جواب دے دیا، میں ایکسپلین کروں گا۔ فیصل صاحب، جو مائی لارڈ سید منصور علی شاہ صاحب نے ایک بڑا پرٹیننٹ سوال پوچھا ہے، جی، کین دی کورٹ اور دی الیکشن کمیشن allow the voter to suffer اگر کسی پولیٹیکل پارٹی یا الیکشن کمیشن سے خود غلطی ہو گئی؟ خیر، جس طرح مائی لارڈ سید منصور علی شاہ نے کہا کہ انہوں نے پہلے ایکسیپٹ کر لیا، اور اگر ایکسیپٹ نہ کرتے، اسپیکنگ فار مائی سیلف، پرابیبلی سنس اٹ ہیڈ کنٹیسٹڈ دی الیکشنز ایز اے پولیٹیکل پارٹی، الیکشن کمیشن کو خود ہی اس ووٹر کے رائٹ کو سیکیور کرنے کے لیے یہ غلطیاں درست کرنی چاہیے تھی۔ یہ ٹیکنیکلٹیز کی وجہ سے یو سی پیپل کین ناٹ بی ڈس انفرینچائزڈ۔ ایک سیکنڈ ادھر میں سمجھتا ہوں اس کیس کا کوئی سولوشن یہاں نکل سکتا ہے، انسٹیڈ آف گوئنگ انٹو دی لارجر انٹرپریٹیشن، دس مائی تھنکنگ، دیر کوڈ بی اے وے آؤٹ رائٹ ہیئر آف دس کیس۔
If at all ECP made a mistake and then later on said sorry آپ ریزرو سیٹس نہیں لے سکتے اس لیے کہ آپ تو وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہیں, تو 3 دن گزر گئے تھے, ان کا آپشن کھا سکتے اس لیے کہ آپ تو وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہیں, تو 3 دن گزر گئے تھے, ان کا آپشن ختم ہو گیا. Could it be possible for ECP to allow 3 days to the candidates to select a party now? And that's the end of the matter. Why do we have to get into the major interpretation of anything? ایک بات اس میں اور بھی وہ 3 دن کیونکہ گزر گئے, آج 3 دن کا آپشن دے دیں کہ ECP مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے ان کو کہہ دیا کہ تم پولیٹیکل پارٹی ٹھیک ہو, اس لیے انہوں نے اور سلیکٹ نہیں کیا کسی کو. ہم ان کو ٹائم دیں کہ جی 3 دن اور دے دیتے ہیں, آپ 3 دن میں سلیکٹ کر لیں اپنی پولیٹیکل پارٹی. بلکہ ایک بات اور بھی ہو سکتی ہے, دیکھیں آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈیپینڈنٹ تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی پارٹی یعنی سکھ اور پی ٹی آئی دونوں کی پوزیشن ایک تھی. آپ کے پاس بھی ایک جنرل سیٹ نہیں تھی, ان کے بقول آپ کے ان کے پاس بھی, وچ آئی ایم ناٹ ایگرینگ, ان کے پاس ایک سیٹ نہیں تھی. تو اگر جوائن کرنا تو پی ٹی آئی میں کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا, یہ کینڈیڈیٹ وہاں کیوں نہیں گئے؟ سر اس کی پابندی تو کوئی نہیں تھی نا سر. دیکھیں ایک بات کو جو میں اتنا اسٹریس کر رہا ہوں, اس کا ایک ریزن ہے کہ ایک ججمنٹ کو پڑھے بغیر, اس کو سمجھے بغیر, بلے کے نشان کو ہوا بنا کے اتنا مس گائیڈ کیا پبلک کو, اتنا مس گائیڈ کیا کہ پارٹی کے اپنے لوگ بینگ مس گائیڈ ہوئے جی جو کہ ان کو نہیں ہونا چاہیے. Sir, there is a reason why the PTI joined SIC and did not submit its own list again. پہلے تو ہم نے جمع کروا دی تھی. Can you even speak for PTI? جی No, you can't. Can you even speak for PTI? No, I won't, but میں explain تو کر سکتا ہوں. No, you can't. Sorry, you can't. آپ کے پاس independent candidate, I can make a comment. آرگومنٹ کریں. Sir, I can make a comment. آپ آرگومنٹ کریں. سلمان صدیقی صاحب, ہم آپ سے آپ ہمیں دیکھیں فیصل صدیقی صاحب, میں نے کوئی آدھے گھنٹے سے قلم میں کچھ نہیں لکھا ہے کیونکہ آپ نے مجھے کچھ نہیں بتایا. سر پیج 168 میں فوراً لکھوا دیتا ہوں 160 کیونکہ آپ کا قلم سوکھ نہ جائے. پتہ نہیں آپ کچھ آرگیو کریں, ہم لکھیں آپ کی بحث, قلم نہیں سوکھنا چاہیے, مستفید ہوں آپ کے دلائل سے. پیج 168 of the main file. If your lordship may see the date 25th April 2024. And if your lordship may see the next page, this is ڈیٹ دیکھنے کے لیے ہم صرف کیا آپ نے 168 پہ میں نے ڈیٹ دکھائی اور میں نے دکھایا کہ یہ ECP کا ڈاکیومنٹ ہے جو میں دکھا رہا ہوں. اینڈ اگر آپ پیج 169 دیکھ لیں, اگر آپ کا بحث مجھے سمجھ نہیں آ رہی, آپ کی فارمولیشن کیا چیزیں ہیں. اگر کوئی ایک سیکنڈ میں پہلے جی میں ذرا آپ کو مجھے فرینکلی کوئی اگر آپ فارمولیٹ کر کے کوئی چیزیں آگے بڑھیں, اگر کوئی ACT کا کارندہ آپ کے فیور میں یا آپ کے خلاف کچھ ایک خط لکھ دے, اس سے کچھ نہیں ہوگا. ہم بیٹھے اس لیے آئین اور قانون دیکھنے کے لیے. ECP یہ کر دیں یا ایک آپ ادھر سے کروا لیں, ان کا آدمی جا کے ان سے کچھ کروا لیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ابھی آپ کو صرف فیکٹس دے رہا تھا, میں فیکٹس کمپلیٹ کر لوں, میں سوال فارمولیٹ کر دیں. فیکٹس بھی نہیں دے رہے, آپ نے کہا بس ڈیٹ دیکھ لیں. ڈیٹ دیکھ لی, اب کیا کریں. وہ فیکٹ یہی تھا کہ اس ڈیٹ کو کیا کیا ECP نے. ڈیٹ دیکھ لی 168. Mr. Faisal Siddiqui, I think Mr. Faisal Siddiqui, I think there is a very serious question of interpretation involved, or understanding, the way I like to put it, that what is a political party for purposes of this allocation. Yes. Because you see, for example, the word elect is used in this. Yes. That has a certain meaning elsewhere in the Constitution and a rather peculiar meaning here. Because, for example, the word elect implies an election, going to the whatever is the electorate, the public at large, the electorate at large for National Assembly, Provincial Assembly, indirect election, the Provincial Assemblies for Senate. Then you have that article which says all elections under the Constitution shall be by secret ballot, right? So that implies, because the one rule of interpretation is that when a word is used at different places in the Constitution or even a statute, the presumption that it has the same meaning. But the word election has a certain connotation. But as used here,
in clause in para D, there is in fact no election. Yes. There is just a selection. Yes. Yet it is regarded as an election within the meaning of this clause. Yes. The reason why I say this is that from this it follows that the word elect, as you